نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، اے لوگو اپنے رب کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں تاکید کی ہے کہ اپنے رب کو پکارو، اس کے لیے دعا کو خالص کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے کا شوق دلا رہے ہیں۔ انسان کو دعائیں مانگنے کا شوق دلایا جا رہا ہے، اس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیاوی اور اخروی ضروریات مانگنے کے لیے لوگوں کو کہا ہے۔ بے شک وہ تمہارا رب ہے، اس سے سوال کرتے ہوئے حیا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے حیا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے کہ جو ہمیں نوازتا ہے، وہی ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے، وہی پینے کے لیے اور وہی اوڑھنے کے لیے، وہی ہمیں سلاتا ہے اور وہی ہمیں جگاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تضرعاً کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ گڑ گڑا کر، یعنی کہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دعا عبودیت کا عظیم عمل ہے، یعنی کہ عبادت کا عظیم عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عنوان ہے۔ جب ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلا کرتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو ہم اعتراف کرتے ہیں کہ وہی رب ہے کہ جو ہر چیز کو نوازنے والا ہے، اور وہی ہے جو غم کو دور کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ دعا خضوع اور عاجزی کا راز ہے، اس لیے دعائیں جو ہے وہ کثرت سے کرنی چاہیے اور جم کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ ہم اگر اپنے اعمال کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق مانگیں گے تو وہ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے مطابق مانگنا ہے اور خفیہ طریقے سے مانگنا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ رب العزت نے فرمایا وخفیۃً، اور چپکے چپکے سے، یعنی کہ دل میں اس کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے چھپ چھپ کر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے آہوزاری کریں، بلند آواز سے، علانیہ آواز سے نہیں، گڑ گڑاتے ہوئے، جس سے ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو۔ ویسے بھی نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان اکیلے میں بیٹھ کے خاموشی سے اپنے دل ہی دل میں رب سے باتیں کرتا ہے تو وہ تعلق جو ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہم سب کے سامنے دعا کریں گے، اونچی آواز میں دعا کریں گے، تو دعا میں وہ چیز جو وہ یقین جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ انسان پھر آپس میں اگر بات کرے گا تو وہ ڈسٹرب ہوگا نا شور و گل سے۔ اس لیے اکیلے میں بیٹھ کے خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے ہم نے دعا جو ہے وہ ضرور کرنی ہے، وہ ہماری عبادت کی مزدوری ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہم اپنی مزدوری نہیں لیں گے؟ کون چاہتا ہے کہ جو سارا دن محنت کرتا رہے، مزدوری کرتا رہے اور وہ شام کو اجرت نہ لے؟ تو دعا ہماری اجرت ہے، ہمیں عبادت کے بعد دعا لازمی کرنی ہے، نماز کے بعد دعا لازمی کرنی ہے، ہر موقع پہ، ہر عمل کے بعد، ہر بات کے لیے، ہر چیز کے حصول کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، صرف اللہ سے دعا کرنی ہے، تعلق باللہ مضبوط کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تکبیر و تحلیل کے دوران ہمیں آوازیں بلند ہوئیں، ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اطمینان اور سکون اختیار کرو کہ تم نہ کسی بہرے کو پکارتے ہو اور نہ کسی غائب کو، بلکہ تم جس کو پکارتے ہو وہ بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ قریب کتنا قریب ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے قریب ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شارک کتنی قریب ہوتی ہے؟ انسان کے دل کے پاس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نزدیک ہے۔ اس لیے
اگر ہم اسے عاجزی سے اور چپ کے پکاریں گے تو وہ بھی پھر بھی ہماری بات سنے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 3 ہے کہ جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ رب العزت کا فرمان ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 60 ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ دعا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ قرآن میں بہت سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی تاکید کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کرنے کا فرمایا ہے، اور دعا جو ہے وہ لازمی ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنی ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ دعا جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہماری زندگی میں، اور دعا کرنے کا اگر ہمیں صحیح سے طریقہ نہیں آتا ہوگا تو پھر ہم اپنے رب سے کیسے مانگیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ دعا کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب اور شرائط بتائی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب اور شرائط سکھائی ہیں، اس کے مطابق ہم اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب دعا مانگتے ہوئے جو ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہم نے کسی سے نہیں مانگنا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم نے سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں مانگنا۔ اس کے بعد دعا کے شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر دعا معلق رہتی ہے جب تک کہ دعا کے ساتھ اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام نہ بھیجا جائے۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ یہ قبولیت کا اصل اور قریب ترین سبب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو۔ اگر ہمیں قبولیت کا یقین نہیں ہوگا تو پھر ہماری دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ دعا کر لیجئے، کیونکہ دعا جو ہے وہ تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ دعائیں جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتی ہیں۔ دعائیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات کو سنوارتی ہیں۔ دعائیں جو ہیں وہ رب کی ہدایت دیتی ہیں۔ دعاؤں سے ہی ہدایت ملتی ہے، دعاؤں سے ہی جنت ملتی ہے، دعاؤں سے بھی دوزخ ملتی ہے، کیونکہ جنت جو ہے وہ دعاؤں سے ہی دین ملتا ہے، اور دعاؤں سے ہی دنیا ملتی ہے۔ اگر دعائیں اتنی ضروری نہ ہوتی تو ہر نبی نے اپنے رب سے اتنی دعائیں کی ہوتی۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو اس نے اپنے رب سے دعا کے ذریعے جو ہے وہ توبہ کی، دعا کی۔ اس کے بعد ہر نبی نے دعا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی دفعہ دعا کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہ دعا اتنی غیر ضروری ہوتی تو اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ اس کی تاکید نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سفیان بن عینہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو یہ مت سمجھو کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ مخلوق میں شیطان سے بڑھ کر کون گنہگار ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تو دعا سنی تھی نا۔ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے مہلت دو، کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا دوں گا، مجھے مہلت دو کہ میں سب کو جو ہے وہ جہنم میں لے کے آؤں گا۔ یہ شیطان کی دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کی دعا سنی ہے تو انسان کی کیوں نہیں سنے گا؟ وہ رب ہمارے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ رب جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کی دعا کیوں نہیں سنے گا؟ لیکن ہمیں دعاؤں کے طریقے نہیں آتے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ رب کو عطا کرنا آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ تو مانگنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھیے۔ ہماری دعا مانگنے کی زیادہ جو ایک وجہ ہے، دعا نہ مانگنے کی جو وجہ ہے، وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم بہت جلد باز ہیں۔ انسان بہت جلد باز ہے نا، تو ہم دعائیں کرنے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں۔
تو دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ غرض کی گئی اللہ کے رسول، جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہیں میں نے دعا کی ہے اور میں نے دعا کی ہے اور مجھے نظر نہیں آتا، یعنی کہ مجھے یہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، انسان مایوسی میں آ جاتا ہے، اور مایوسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اپنے اس کے گمان کے مطابق جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اگر تو ہمارا یہ گمان ہوگا کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہونی، تو پھر وہ دعا نہیں قبول ہوگی، اور اگر ہم یہ گمان رکھیں گے کہ ہماری دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے یا پھر ایسی دعا کہ جس سے کسی کا نقصان ہو، اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگتے ہوئے آواز پست رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پست آواز سے دعا مانگو، تم کسی بہرے یا غائب ہستی کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم ایک سمیع اور بصیر ذات کو پکار رہے ہو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چپکے سے اور گڑ گڑا کر اور آہستہ آواز سے مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری دعائیں تکلف اور قیافہ آرائیاں سے پاک ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دیکھا ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو زاری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کو حاضر رکھنا چاہیے، ایک دعا کو 3 دفعہ دہرانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب سے سوال کرتے یا دعا مانگتے تو 3 بار دہراتے تھے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مشرکین کی طرف نظر دوڑائی تو ان کی تعداد 1000 تھی اور صحابہ اکرام 319 تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ دیکھیں کیسے موقع تھے، جنگ کا میدان تھا، تو سارے کام چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ ہماری آج کل کی دنیا کی جو مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ کیوں اتنی لمبی چلتی ہیں؟ کیوں ہمیں جو ہے وہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا؟ کیونکہ ہم سیدھے راستے پر ہیں ہی نہیں۔ جس راستے پر چل کے ہم اپنی آزمائشوں، اپنی مشکلات سے دور ہٹ سکتے ہیں، ہم اس راستے کے مخالف چلتے ہیں۔ جس رب سے ہمیں مانگنا چاہیے سب سے پہلے، اس رب کے پاس ہم جاتے ہیں سب سے اینڈ پہ۔ پہلے دنیاوی جو اپنے معاملات ہیں ان کو سلجھانے میں لگتے ہیں، پہلے دنیا میں جو ہے اپنے لیے مددگار ڈھونڈتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگوں کو یا اس طرح کی ہستیوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہماری مدد کر سکے، اور اگر ہر طرف سے جب ہمیں جواب ہو جاتا ہے تو پھر ہم چلتے ہیں رب کی طرف۔ لیکن وہاں پر ہم نے سب سے پہلے جانا ہے، سب سے پہلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے کہ جو ہمیں نوازنے والا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ خود اللہ سے مانگیں گے کسی کو بیچ میں لائے بغیر، تو وہ رب پھر بھی سنے گا، وہ بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے سنے گا، کیونکہ انسان اپنے لیے جو دعا کر سکتا ہے نا، وہ کسی اور کے وسیلے سے نہیں کر سکتا۔ کوئی ہمارے لیے اس درد، اس تکلیف سے دعا نہیں کرے گا جس درد اور تکلیف سے ہم خود کر سکتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے اس لگن سے نہیں مانگے گا جتنی لگن سے ہم خود اپنے لیے مانگیں گے۔ تو اپنی کوششوں میں اپنے آپ کو تکلیف دیا کریں، دوسروں کو نہ بیچ میں لایا کریں، اپنے اور رب کو ڈائریکٹ تعلق بنائیں، اپنے اور رب کے بیچ میں کسی تیسرے کو حائل نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اور بندے کے درمیان کسی تیسرے کو حائل نہیں کرتا۔ تو آپ بھی اپنے اور رب کے درمیان کسی تیسرے کو حائل نہ کریں۔ اور دعا جو ہے ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچاتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ دعا کا جو آداب ہے دعا کے، اس میں اور کون کون سی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے پختہ ارادہ کے ساتھ سوال کرے، اور یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا فرما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا جو اسے قبول کرنے سے روک لے۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صرف اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی دیتے ہیں، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ وہ رب جو ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، اس کو قبول بھی کرتا ہے، وہ رب کے جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی تیسرے کو بیچ میں نہیں لانا، ہم نے خود ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرنا ہے۔ اور ہم اگر ڈائریکٹ رابطہ کریں گے تو وہ رابطہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ اگر کسی اور سے ہم کہیں گے کہ ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دو، تو وہ کوئی اور مضبوطی سے نہیں جوڑے گا۔ ہمیں خود کرنا ہے، خود ہمت کریں اور اٹھیں، اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ کی رحمت کے مطابق، اللہ کی رحمت کے مطابق اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں کے مطابق نہ مانگے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے نہیں مانگنا، اللہ کی حیثیت کے مطابق مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ کریے کہ اللہ تعالیٰ سے قدم قدم پر دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔